السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کچھ دن پہلے میں نے جو ہے ایک ویڈیو دی یوٹیوب کے اوپر ہی، تو اس کے اوپر مجھے نا 4 MQM کے افراد نے اپنے ویڈیو لاگز بھیجے اور بڑی گالم گلوچ انہوں نے کی ہوئی تھی اور بڑی اس میں عجیب گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی ہوئی تھی۔ خیر میں ان کے تو نام بھی نہیں جانتا، نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا، نہ MQM والوں سے میں نے پوچھا تو وہ بھی کچھ زیادہ نہیں جانتے ان کو، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جیسے الطاف حسین کے ابھی بھی مفاد پرست ٹولہ جیسے قریب ہے کہ پتہ نہیں کیا فائدہ مل جائے اس سے، اس کی کچھ جائیداد ہی ہمارے نام ہو جائے۔ لیکن جتنے میں نے الزامات لگائے تھے یا جو بھی میں نے باتیں کی تھی اس کا جواب نہیں انہوں نے دیا، نہ اس کا انہوں نے کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دیا، وہ میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے۔ اصل میں مہاجر قوم کے یہ نام نہاد ٹھیکیدار قائد الطاف حسین اور لنڈن رابطہ کمیٹی کے خوش آمدی اور درباری جو ہیں، ان سب سے میں چند انتہائی اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ پہلے تو لنڈن کے درباری مہاجر قوم اور کارکنان یہ بتائیں کہ الطاف حسین کے کون سے محلات تھے۔ 11 بہن بھائی 120 گز کے گھر میں رہتے تھے۔ مالی اور معاشی حالات پورے کراچی نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کو معلوم تھے۔ ایک عدد ہونڈا 50 وہ بھی چندے کے پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ خود الطاف حسین نے مجھے بتائی ہے یہ بات، کہ میں سنی سنی بات نہیں کہہ رہا۔ چندے، زکوٰۃ، قربانی کی کھالیں، خیرات، چائنا کٹنگ، مشرف اور زرداری کے دور میں اقتدار میں جو پیسہ بنایا گیا اور سزا صرف چند لوگوں کو ملی۔ الطاف حسین اور ان کا خاندان آج بھی وہی پیسے کھا رہے ہیں۔ نہ ہی الطاف حسین جدی پشتی امیر، نہ ان کے باپ دادا کو کوئی وراثت میں ملی زمین جائیداد اور نہ کوئی دولت، نہ اس نے کوئی نوکری کی، نہ کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی کام کیا، نہ کوئی ٹیکس ریٹرن دیا کہ پتہ چلے کہ یار اس آدمی نے اتنا کمایا تھا اپنی زندگی میں، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج بھی الطاف حسین کی لنڈن میں 9 جائیدادیں ہیں۔ اب میں لنڈن کی بات کر رہا ہوں صرف، میں شکاگو کی اور کینیڈا پہ نہیں آیا، جن میں سے 2 فروغ کر کے اس کا تو پیسہ بھی کھا چکے ہیں۔ 40,000 پاؤنڈ ماہانہ گارڈز جو ان کی حفاظت پر معمور تھے ان کو ہی دیے جاتے تھے، جو ابھی 4 مہینے سے دنیا کو دکھانے کے لیے ہٹا دیے گئے ہیں، اور ویسے بھی اب تو پولیس کے گارڈ ہیں ان کے ارد گرد۔ 24 گھنٹے 4 سے زیادہ 6 نوکرانیاں کام کرتی ہیں، جو بادشاہ سلامت کو نہلانے سے لے کر کپڑے پہنانے اور دیگر ناقابل بیان کام کی کرتی ہیں۔ ان کی تنخواہیں الگ، اور اس کے علاوہ 20,000 پاؤنڈ ماہانہ وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ بیٹی ان کی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہیں، 15-16 سال کی ہو گئی ہیں غالباً، اور کبھی کبھی ویکینڈ سے ملنے آ جاتی ہیں اپنے والد کو۔ باقی درباریوں کے ماہانہ لفافے جو ہیں، مالی اور دیگر کام، وہ علیحدہ ہے، اور بادشاہ سلامت کا کھانے پینے کا سامان لنڈن کے مہنگے ترین سٹورز اور پھر اس کے علاوہ مارکس اینڈ اسپینسر سے آتا ہے۔ الطاف حسین کے بڑے بھائی اقبال حسین عرف بھائی میاں USA میں رہتے ہیں۔ ان کی وہاں کتنی جائیدادیں ہیں وہ کہاں سے آئیں، دبئی میں کتنی جائیدادیں ہیں وہ کہاں سے آئیں، کتنا پیسہ کس کس کے ذریعے کہاں سے انویسٹ کیا ہوا ہے وہ کہاں سے آیا۔ الطاف حسین کا پورا خاندان ماسوائے ایک بہن کے سب ملک سے باہر USA، کینیڈا اور لنڈن میں عیش کر رہے ہیں۔ الطاف حسین نے بیوی کو طلاق دینے کے بعد 2.5 ملین پاؤنڈ، جو پاکستانی تقریباً 50 کروڑ بنتا ہے، فائزہ قبول کو ادا کر دیے۔ اور وہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیا یہ پیسہ باپ دادا نے چھوڑا تھا؟ اب آتے ہیں افتخار حسین، جو الطاف حسین کے تمام اخلاقی اور غیر اخلاقی ذاتی کام دیکھتے ہیں۔ بلکہ کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جس نے الطاف حسین سے بات بھی کرنی ہو تو اس کو پہلے افتخار صاحب کے پاس فون کرنا پڑتا ہے، اور افتخار صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ الطاف نے اس سے بات کرنی ہے کہ نہیں۔ تحریک کے گھر میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ لنڈن میں نائب قائد بھی ہیں۔ ارشد حسین افتخار کا سگا بھائی اور الطاف حسین کا رشتہ دار ہے۔ یہ ارشد حسین خواتین ونگ دیکھتے ہیں۔ بہت سی باجیوں نے الطاف حسین سے اس کی بڑے پیمانے پر شکایتیں بھی کی۔ مصطفیٰ عزیز آبادی بیوی بچوں کے ساتھ لنڈن میں پارٹی کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ جب سے 90 کراچی میں کام کرنے آیا اور آج تک تنخواہ دار ملازم ہے، 1 نمبر کا خوش آمدی اور درباری ہے۔ کبھی لکھ دیتا ہے نظم کے نومبر آ رہا ہے، پھر لکھ دیتا ہے نومبر جا رہا ہے، تو پھر مارچ آ رہا ہے، تو پتہ نہیں موسموں کے اوپر ہی رہتا ہی ہے۔ اور یہ واحد لنڈن رابطہ کمیٹی کا ممبر ہے جو اقرار جرم کر چکا ہے کہ جب کراچی میں چائنا کٹنگ ہو رہی تھی تب اس کا سگا بھائی قاسم
جو اب جرمنی میں ہے، اس نے وسیم آفتاب کے ساتھ مل کر مال بنایا. یہ لندن سے اپنے بھائی کا بھرپور چائنا کٹنگ میں ساتھ دیتا رہا. آج اس کے کراچی میں کتنے پلاٹ مکان ہیں کسی سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ تحریری معافی نامہ دے چکا ہے کہ آئندہ اگر گھر میں میرا یا میرا بھائی کسی بھی کرپشن میں ملوث ہوں تو تحریک کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دیجیے. آپ کو یہ بتائے گا کہ الطاف حسین اور رابطہ کمیٹی کے ممبران کہاں سے کروڑ پتی تھے. شہیدوں کے نام پہ رابطہ کمیٹی اور الطاف حسین نے یہ سب کچھ کیسے بنایا. عمران فاروق بھائی کی بیوہ جو ہیں شمائلہ بائی جی اور بچوں کے ساتھ الطاف حسین نے کیا کیا, ذرا جواب دو اس کا. احسن طارق شہید کی بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا, اور 25,000 شہیدوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ کیا کیا. پابند سلاسل ساتھی اور ان کے لواحقین کے ساتھ کیا کیا. لاپتہ ساتھی اور ان کے لواحقین کے ساتھ کیا کیا. ولی خان بابر کیس میں بے گناہ کارکنان سزائے موت میں پھنسے اور ان کے لواحقین کے لیے کیا کیا. سب جواب جواب جواب. سہولت مرزا کو پھانسی کے پھندے پر چڑھوا کر لا تعلقی کا اعلان اور ایسے ہی ہزاروں شہداء اور گرفتار ساتھیوں سے لا تعلقی. قرآن پاک جو ہم سب کے لیے مقدس ہے اس پر حلف لے کر خود حلف سے غداری کی الطاف نے. حلف لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ان کے اور ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال خود کروں گا. ساتھیوں کو استعمال کر کے لا تعلقی. غدار کون, کارکن یا الطاف حسین؟ مہاجر قوم تو تم سے الطاف یہ سوال کرتی ہے کہاں سے آئی ہے بے شمار دولت, زمین جائیدادیں, کیا یہ تمہارے باپ دادا نے تمہارے لیے وراثت میں چھوڑی تھی, یا یہ شہیدوں اور ان کے لواحقین کی امانت ہے؟ اور اگر تمہاری رگوں میں واقعی اچھا خون ہے تو کالی الطاف حسین صاحب یہ دولت اور جائیدادیں شہدائے تحریک اور ان کے لواحقین کے نام کرنے کا اعلان کر دیں, ہم سب آپ کو تالیاں بجائیں گے خوب. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان خصوصیات سے آ رہی ہو. ایسے ڈرامے نہیں چاہیے جسے مہاجر قوم اور کارکنان کو بیوقوف بنایا گیا. شہید انقلاب کی بیوہ اور بچوں کے نام گھر کیا گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی تاریخ جو ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے, 1 نومبر. 1 نومبر کو الطاف حسین کی حاضری کورٹ میں شروع ہو رہی ہے, جہاں الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پچھلی باری روئے دھوئے بھی تھے اور گڑ گڑا کر باتیں کی, جس کو ان کے جو خوش آمدی ٹولہ ہے اس نے بڑا کہا کہ جی بھائی نے مہاجر قوم کا موقع بڑی اچھی طرح سے خوش اسلوبی سے بیان کیا. لیکن اب بھائی اپنے ہینڈلرز کے لیے بھی ایسٹ نہیں لائبلٹی میں کنورٹ ہو گئے ہیں, وہ بھی بھائی کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے اور وہ بھی بھائی سے کٹنا شروع ہو گئے. تو بھائی کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ اب بہرحال کنواں بھی اس کا پانی ختم ہوتا ہے, تو اب مزید کون سی پراپرٹی بکے گی یہ تو آنے والا دن بتائے گا. لیکن آپ کو اس کی ریگولر جو بھی عدالت میں ہوتا ہے کورٹ میں ہوتا ہے میں آپ کو اس کی اپڈیٹس دوں گا. ایک بات میرے پاس ہے, الطاف حسین آپ کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے. جب آپ پروسیکیوٹر دیکھیں گے عدالت میں پھر آپ کو جھٹکا لگے گا کہ وہ کون ہے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.